حدیث 18 کتاب الایمان میں آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عید اللہ بن عبد اللہ بن ان عبیدہ۔ یہ حدیث کی ایک سند ہے جس میں ہم سے حدیث کو ابو الیمان نے، شعیب نے اور زہری سے نقل کی۔ انہوں نے ابو الادریس اور عائز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی۔ عبید بن صامت جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، بایعونی علی اللہ تشرک باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور ولا تسرقو، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنو، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ اپنے زبان اور ہاتھ سے بات کو باندھ کے لائیں گے، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، اور جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کر لے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ فمن فی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا، تو جو نہیں پورا کرے گا نا اس کی سزا اللہ دے گا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، میرا یہیں پہ رک جانے کو دل کیا ہے کہ ایک پہلے تو سند دیکھیں کتنی مضبوط حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو راوی عبید بن صامت ہے نا، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ آ کر مقام عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے جن 12 آدمیوں کو اپنا نائب مقرر کیا تھا ان میں ایک یہ بھی شامل تھے۔ جنگ بدر کے مجاہدین میں سے تھے یہ۔ 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں یہ انتقال کر گئے تھے، اور صحیح بخاری میں ان سے 9 حدیث مروی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان صحابہ کے بارے میں پڑھ کے مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں۔ 9 حدیثیں، کسی کی 6000، کسی کی 5، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے یہ کہ کوئی اٹھ کے بس کر دے۔ حدیث ایک بہت مضبوط چیز ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کافی ہے بلکہ آخرت، نہ صرف ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہے بلکہ قبر میں برزخ کی زندگی پوری جو گزارنی ہے، قیامت کے جو پورے ہمارے مناظر ہیں، اور پل صراط سے جو گزرنا ہے اور جہنم سے جو بچنا ہے، وہ انہی باتوں سے ہے۔ اب بیعت کیا کی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور ہم یہ پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ کیا شرک صرف بت پرستی ہے؟ نہیں، کوئی چیز جس کو آپ اہمیت دے رہے ہو اس وقت اور پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہو، آپ شرک کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کے اپنی ذات سے ہے یا آپ کے کچھ ذمہ داریوں سے ریلیٹ کرتی ہے وہ، تو شرک نہیں کرنا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کے بارے میں کچھ بحث کرتے ہیں مفسرین، مگر میں جب قرآن احادیث کو پڑھتی ہوں تو یہ بات سامنے رکھتی ہوں کہ شرک اصغر بھی بہت پیچیدہ ہے۔ حدیث ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ بھی ایک بڑا بنڈل بن جاتے ہیں لکڑیوں کا جو تمہیں جلا کے راکھ کر دے۔ حدیث کے مفہوم سے بات سمجھ آتی ہے نا ہمیں؟ تو بیعت کی ہے۔ اب یہاں بیعت آپ دیکھیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جیسے میری اور آپ کی ایک جماعت ہے، بیعت یہ ہے نا کہ اب ہم اللہ کے بندے بن گئے ہیں، اہل قرآن۔ اب اگر مجھے اور آپ کو کوئی جانے گا تو اس بات پہ جانے گا کہ یہ مومن ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ہمیں خیال کرنا ہے کہ کوئی ہم پہ یہ نہ پوائنٹ آؤٹ کر دے قرآن پڑھا ہوا دیکھو شرک کرتا ہے، تو پھر شاید قرآن میں ذرا لائٹ ہے بات، یعنی قرآن پڑھنے والے اگر شرک کر رہے ہیں تو شاید قرآن نے اس کو اتنا زیادہ عذاب کا نہیں بتایا ہوگا، یا اس کا بچنے کا جو اجر ہے وہ نہیں بتایا ہوگا۔ تو بیعت بھی کی، تو جیسے کہتے ہیں نا، نہیں نہیں یہ وعدہ کرو، نہیں میرے ساتھ یہ پکی بات کرو، پھر ایک ہوتے ہیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور باتوں باتوں میں ہم کسی اہم بات کو ڈسکس کر کے کہتے ہیں دیکھ لو پھر تم نے کہا ہے، رپیٹ کرتے ہیں اس بات کو، اور اہمیت پہ وعدہ، قسم، زبان دیتے ہیں۔ تو یہ بیعت بھی ایک شکل ہے خاص کہ نہیں شرک کرنا اللہ کے ساتھ، نہیں زنا کرنا،
زنا جہاں جسم کا زنا ہے وہاں زبان، سوچ، بات. آپ دیکھو کہ جب یہ اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو اتنی مشکلیں نہیں تھیں جتنی آج ہیں. نہ نیٹ اتنا زیادہ عام تھا، نہ اتنے ناچنے گانے والے عام تھے، نہ اتنا زیادہ کوئی سمجھتا تھا کہ اس چیز میں قدم قدم پہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی. باہر دیکھیں گے تو باہر، گھر دیکھیں گے تو گھر، یعنی موبائل کھولیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، کوئی فنکشن میں چلے جائے تو وہاں سب کچھ. کافروں میں دیکھیں تو نظر آ ہی جائے تو مسلمانوں میں نظر بڑھائے. آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس جگہ پہ میں رہتی ہوں کوئی فحاشی ہے ہی نہیں. تو بیعت کی ہے زنا نہیں کریں گے. زنا کہتے ہیں کہ پہلی نظر ہی کی حفاظت کر لو، پھر زبان، رک جاؤ کوئی بات کرنے سے پہلے. اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور اولاد کو قتل کرنے میں پہلے ہے تھے یہ جو ہم کہتے ہیں ابورٹ کروانا، ابورشن کروانا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہوئی ہیں، میڈیسن بھی، اور پلاننگ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا. ہاں یہ بات ہے، کوئی انسان کو کوئی مطلب منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کا طریقہ اور ہے، مگر یہ نہیں ہے سچویشن کہ آپ بچوں کو قتل کر دو. اور اس میں قتل میں جو زنا کرتا ہے وہ پھر بچوں کو قتل ہی کرتا ہے، قتل ہی کرنا ہوتا ہے پھر اس نے. ایک جان 48 گھنٹے کے اندر اندر بن جاتی ہے، اور وہ تب تو پتہ بھی نہیں چلتا عورت کو کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہے. تو قتل کا جتنا عام طریقہ فحاشی نے کیا ہے، بے حیائی، زنا کرنے والے پھر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. ولا تسرقوا، چوری نہ کرنا. اور چور بھی آپ دیکھیں بعض جگہوں پہ تو چور ملے نا تو ہم کہیں چور ہیں. مسجدوں میں، مدارس میں، مجھے بھی دین کے کام کرنے میں نا جو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی نا وہ چوری تھی. کہ میرے گھر میں اتنی چوریاں، اتنی پہلے تو مجھے بالکل ہی اندازہ تھا کہ شاید یہ کوئی چوری اس طرح وہ ہو سکتی ہے، مجھے سمجھ نہیں تھی. مجھے 2-3 سال لگے. میں سمجھتی چاہے میں چیز رکھ کے بھول گئی ہوں، شاید یہ چیز ایسے اچھا کہاں چلی گئی، شاید میرا وہم ہے، شاید کوئی گم ہو گئی ہے. تو میرا یہ مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ میں نہیں سمجھ پائی کہ شاید چوری بچے کر کے چلے جاتے ہیں، خواتین، بچے. اب یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام چھوڑ دیں. مسجدوں میں، مدارس میں، جہاں کوئی اپنے گھروں میں بھی دین کا ہم کام کرتے ہیں وہاں چوریاں. اسکول کالجز میں سوچے پھر کتنی ہوں گی، ہر جگہ ہی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو چوری نہیں کرتا، تو چور کی سزا ہی ایک ہاتھ کاٹ دو، مگر ہم نہیں کر پاتے نا یہ کام. اور پھر بہتان نہیں، الزام تراشی نہیں، باتیں باندھ کے لانا. ادھر سے بات اٹھائی، چلو کر کے آتے ہیں ذرا بات، ساری بتا کے آؤں کیا کیا ہوا تھا. یہاں تک کہ بات بتانے میں ہم کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فون اٹھاؤ لگ جاؤ، ہم نے یہ کیا، وہ آئی تھی میری بہن، میری نند، میرے ہسبینڈ کا یہ کریکٹر تھا، اس نے ایسے کیا تھا، ساری اگلی پچھلی باتیں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ 4 باتیں اور اپنی طرف سے لگا کے. تو یہ بیعت کی ہے مومنوں. اور آج سے میری اور آپ کی بھی یہی ہے. ہم احادیث پڑھ رہے ہیں نا، یہ باتیں ہم نے اب پکی ماننی ہے انشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم میں کوئی ایسے کام کرنے والے نہیں ہیں، مگر اگر کوئی کرنے والے ہیں ارد گرد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کو اس بات پہ بیعت دیں. دیکھیے اللہ کے نبی کس طرح کسی کو پاک کرتے ہیں. اور پھر تم میں سے اگر کوئی بری بات میں کسی کا ارتکاب کرے تو اس دنیا میں اس اسلامی قانون کے تحت اسے سزا دی جائے گی. تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، آڑ بن جائے گی نا. یعنی اگر چور نے دنیا میں چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو پھر وہ کیا ہے، مرنے کے بعد اس کو سزا نہیں دی جائے گی. اب وہ اپنی سزا پار کر چکا، وہ آڑ بن گئی. اور اگر اس نے دنیا میں اس کی سزا نہیں لی، پھر اس کے ہاتھ کاٹیں گے مرنے کے بعد، اور ہمیشہ کے لیے کاٹے جائیں گے، کاٹتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں بھی آگ بھی برداشت کرے گا اور اس عذاب کو بھی برداشت کرے گا. ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمارا قانون یہی ہے، اس لیے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں مومن. زنا کو رجم کر دو، جو شادی شدہ زنا کرتا ہے. اب اس نے اپنی سزا لے لی، اب وہ اپنی سزا سے بچ گیا آخرت کی. اگر اس نے دنیا میں نہیں سزا لی، پھر وہ آخرت میں جا کے سزا لے گا. آپ اس کے عربک سنیں، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ. اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہی حوالے. یعنی اس نے خود اب زنا کیا، کسی کو کیا پتا، چھپ گیا نا. اب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں اس کا پردہ رکھا ہوا ہے. اب اس بندے کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے، اصلاح کر لے اپنی.
اور اپنی اس سزا کو دنیا میں لے لے. یہ کتنی بڑی بات ہے. سوچیں قرآن کتنا اہم ہے پڑھنا، احادیث. اب دیکھو کوئی انسان یہ گناہ کر لے تو اب اس کی توبہ کیا ہے؟ چور کی توبہ ہے کہ ہاتھ کاٹے، اس کی توبہ یہی ہے. ایک مرد عورت نے زنا کی ہے، وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ پھر وہ رجم کروا لے خود کو. اگر وہ نہیں کرواتا، چھپا لیا، پھر اللہ کے حوالے. مرنے کے بعد اللہ چاہے تو سزا دے، معاف کرے چاہے تو. اور نبی کے دور میں یہ حدیث آپ کو میرے بہت سے لیکچرز میں مل جائے گی، اگر آپ لوگ تلاش کریں میرے گروپس میں جا کے. میں نے کئی مرتبہ سنائی ہوئی ہے. 2 عورتیں، ایک نے زنا کیا کہ نبی سے ایکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو سزا دلوائی، بچ گئی. توبہ اس کے اللہ نے قبول کر لی اور اللہ کے نبی نے خود گواہی دی. مکہ کا واقعہ ہے. اور ایک نے نہیں مانا، جبکہ اس کا بچہ بھی پیدا ہوا تو اس مرد کی شکل تھا جس کے ہاتھ اس نے زنا کیا تھا. اب وہ ہے کہ اب اس نے نہیں نہ مانا تو اس نے جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ کے نبی نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ چاہے تو سزا دے. فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَاهُ عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ. اگر وہ چاہے سزا دے، چاہے تو وہ معاف کر دے. اب آدھا جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ سے بیعت کر لی. یعنی سب باتیں سنی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مانیں گے ان کو. شرک نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، الزام تراشیاں نہیں لگائیں گے، باتیں باندھ باندھ کے نہیں لے کے جائیں گے. اور اگر کوئی گناہ کر کے اپنی سزا دنیا میں لے لے گا، وہ آڑ ہے. نہیں دنیا میں لی تو پھر اللہ آگے جا کے سزا دے گا. مسلمان کیوں ایسے کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں، جبکہ انہیں پتہ بھی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پتہ ہوتا ہے، مگر جو طاقت، جو روحانیت عمل کرنے کی قرآن حدیث سے ملتی ہے نا، ویسے نہیں مل سکتی. یہ ایسے ہی ہے بیماریاں. ایک بندہ بیماری کو اچھی طرح جان کے دوائی کو ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ دوائی کھانی چاہیے، مجھے آرام آئے گا، مگر وہ کھاتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے، جتنا مرضی آپ کہہ لو سب کو پتہ ہے یہ چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی لوگ کرتے ہیں. جب تک وہ اس میڈیسن کو کھا نہیں لیں گے انہیں نہیں اس بیماری سے نجات ملے گی. کھانے سے مراد ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں ان احادیث کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کو صحیح سے احادیث کے مطابق کھول کھول کے تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، خود بخود ہی یہ بیماریاں چلی جائیں گی. صحابہ اکرام نے بھی تو ایسے ہی اپنے آپ کو پاک کیا ہے. وہ کیوں اپنی غلطیاں مان جاتے تھے؟ آپ ہسٹری پڑھیں، باقی کیوں نہیں مانتے تھے؟ تو علم اس طریقے پہ لو جس طریقے پہ اللہ کا حکم ہے. سیکھو، سمجھو، پھر آگے بات کرو، آگے پھیلا دو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا